أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. یہ سورہ کہف کی 4 آیات ہیں جن کی اس وقت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے انہیں کچھ ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت تو آپ کو یہ دی کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، بس آپ اسی کی تلاوت کرتے رہیں، اسی کو پڑھتے رہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے رہیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں۔ اردو زبان میں ہم جو تلاوت کے لفظ بولتے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ عربی زبان میں تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہتے، پڑھنے اور عمل کرنے دونوں کے مجموعے کو عربی میں تلاوت کہتے ہیں۔ القراءۃ مع الاتباع، بہت بڑے بڑے مفسرین نے، مثلا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کا یہی
کہ یہی معنی بیان کیے. آپ تو بس جو علم، جو کلام، جو کتاب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اتاری جا رہی ہے، آپ بس اسی کو پڑھتے رہیں، سناتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، اس کی طرف بلاتے رہیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں. لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے علاوہ کہیں آپ محمد آپ کو نہ سکون ملے گا، نہ پناہ ملے گی، نہ امان ملے گا، نہ چین ملے گا. ایک تو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ دی گئی، دوسری ہدایت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیتوں میں یہ دی گئی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے جو بندے صبح شام دن رات اپنے رب سے دعاؤں میں لگے رہتے ہیں اور وہ اس کی رضا، اللہ ہی کو راضی کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے. یریدون وجہہ، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد، ان کی اصل تمنا اور ان کی محنتوں کا اصل مرکز اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر لیجئے. محمد آپ تو بس اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمائے رکھیے. میرے ایسے بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو آپ جمائے رکھیے جو دن رات اللہ کے ذکر میں اور اس سے دعا مانگنے میں بڑے اخلاص کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا ان کی مراد بن گئی ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور چمک دمک کی تلاش میں، اس کو تلاش کرتے ہوئے اس کی محبت میں کہیں محمد یہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہ ایسے اللہ کے بندوں کو نظر انداز کرنے لگو. جو میرے بندے اخلاص کے ساتھ دن رات ذکر و دعا میں لگے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس کی بات ہرگز نہ ماننا، اور جو اپنی خواہشات پر چل رہا ہے، جس نے جو اپنے نفس کی مرضی پر چل رہا ہے اس کی بات نہ ماننا، اس کا مشورہ قبول نہ کرنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کے زندگی میں، سیرت و کردار میں، قول اور عمل میں، ہر چیز میں بے اعتدالی ہے. ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں جو یاد الہی سے غافل کر دیے گئے ہوں، جو اپنی نفس کی خواہشات پر چلتے ہوں اور جن کے زندگی میں ہر شعبے میں بے اعتدالی ہو. اس کے بعد پانچویں ہدایت یہ دی گئی کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ یہ بات صاف صاف کہہ دیجئے
کہ جس چیز کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، جو کلام پیش کر رہا ہوں، وہ بالکل حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. تم میں سے جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے انکار کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظلم کرنے والوں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے لپٹیں پردوں کی طرح ان کو چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں. احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. اور یہ جب پیاس کی شدت کے بعد پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتے ہوئے تانبے کا پانی ہوگا. تانبے کا پانی، اور وہ بھی کھولتا ہوا. یشمل وجوہ، جو چہروں تک کو جھلسا دے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت ہی خراب ہے وہ پینے کی چیز جو ان کو دی جائے گی، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جگہ جہاں ان کو رکھا جائے گا. سادہ سا ترجمہ بہت بغیر کسی تشریح کے ابھی تک میں نے پیش کیا. ایک بات تو یہ سمجھیے کہ یہ کس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں اللہ نے اس عجیب و غریب لب و لہجے میں فرمائی. حدیث کی کتابوں میں مختلف واقعات نقل کیے گئے ہیں، جو واقعات تو الگ الگ ہیں لیکن واقعات کی نوعیت بالکل ایک ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثار صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سیدنا بلال بھی تھے، جن میں حضرت خباب بھی تھے، اور جن میں حضرت صہیب بھی تھے. اب مشرکین کے کچھ بڑے بڑے لیڈران، بڑے اونچے خاندانوں کے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیں محمد، جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو ان غلاموں کو اور ان گھٹیا درجے کے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کیجیے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم لوگ کل 6 لوگ تھے. حضرت سعد نے اپنے علاوہ ان 5 کا نام ذکر نہیں کیا. بس اتنا بتایا کہ کچھ بڑے بڑے لوگ آئے مشرکین کی طرف سے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ ان لوگوں کو پہلے اپنے پاس سے ہٹائیے، ہم آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے، یہ بہت نیچی ذات کے لوگ ہیں، بہت گھٹیا درجے کے لوگ ہیں. اب حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچنے لگے.
اللہ نے آپ کی طرف بار بار آپ ازراہ شفقت یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ تو میرے بڑے جانثار لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں ان سب کی ہدایت کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں، اور یہ خود بھی سب کی ہدایت کے لیے بے چین ہیں، اور یہ تو میرے اپنے ہیں، اگر میں نے اس وقت ان کو اشارہ کر دیا کہ ذرا دیر کے لیے ہٹ جاؤ، ان کی بات مان لیتے ہیں، ان کے نخرے برداشت کر لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان ڈال دے گا تو پھر یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسا سعد کہتے ہیں، حضرت سعد، کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات سوچنے لگے۔ فوقع فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع فحدث نفسہ، سوچنے لگے آپ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوری طور پر یہ آیت اتاری جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ محمد، ہرگز تم کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، یہ جو تمہارے جانثار ہیں، مخلص ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، خبردار کسی کے کہنے کی وجہ سے ان کو اپنے پاس سے ہٹانا مت۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھ کر کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بہت طاقت ہے، تم ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ان کو نظر انداز کرنے لگو۔ خبردار، صاف صاف سن لو، یہ جو لوگ ہیں بس ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھنا۔ کیا بہترین گواہی ہے اللہ کی طرف سے صحابہ کرام کے بارے میں۔ عجیب نصیب ہے ان لوگوں کا، ان صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کیا مقام ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے دن رات مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کیا مقام ہے ان کا، غور کرے۔ یہ گویا ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے شعراء صحابہ کرام کی شان میں منقبتیں کہتے اور کہنی بھی چاہیے، لیکن یہ تو وہ منقبت ہے جو اللہ نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں کہی ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اور سوچنا، کچھ اور کہنا، شک کرنا، ان کے کسی پہلو کو کمزور قرار دینا، یہ کیا قرآن کو جھٹلانا نہیں ہے؟ اور کیا قرآن کو جھٹلانے والا ایمان کے اندر باقی رہ سکتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری فرمائی کہ محمد، تم اس کی پرواہ نہ کرو کہ یہ لوگ ہدایت قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، تم ان کو ایمان دلانے کی کوشش میں ان مخلصین کو نظر انداز کرنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، اسی لیے ابھی آج نے فرمایا وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ آپ تو ان کے ساتھ ذرا بے نیازی دکھائیے، استغنا دکھائیے۔ بہت عجیب نازک بات ہے یہ، تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بار بار ممکن ہے
اور بار بار اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے دین کا خادم، ایک مخلص داعی، وہ کسی بڑے آدمی کا اکرام کرتا ہے، اس سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو کچھ خصوصی توجہ دیتا ہے اپنی، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں یہ بڑے لوگ کہ ان کو اصل میں ہماری ضرورت ہے، یہ اپنی کسی غرض کے لیے، ہم تو کہ بہت بڑے آدمی ہیں اس لیے یہ ہمارے ساتھ بہت ایسا جو برتاؤ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ خدا کے بندے اپنے اصل مزاج کو چھوڑ کر بادل نخواستہ ہمیں عذاب سے اور بربادی سے بچانے کے لیے یہ ہماری طرف توجہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو نہ ہمارے مال سے کوئی دلچسپی، نہ ہمارے عہدے سے کوئی دلچسپی، نہ کوئی حیثیت، کچھ بھی نہیں ان کے دل و دماغ میں، ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن بہت سے وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں کچھ بڑا مقام ایک امتحان کے طور پر دے دیا، وہ لوگ علماء اور دین کے خادموں کے خصوصی التفات کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے، اس کو غلط مفہوم دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے خادموں کو جہاں محبت اور شفقت سکھائی، جہاں فرق مراتب سکھایا، جہاں لوگوں کے ان کے رتبے کا لحاظ بھی سکھایا، وہاں یہ بھی سکھایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس انداز سے ان کے ساتھ پیش آؤ کہ وہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کو تمہاری ان کی کچھ ضرورت ہے۔ اس لیے خیال رکھنا، شفقت، محبت، اخلاق اپنی جگہ پر، لیکن ان کے حدود ہیں، ایسے انداز سے ان لوگوں کے ساتھ کبھی مت پیش آنا کہ یہ سمجھنے لگیں کہ محتاج وہ نہیں ہے بلکہ یہ دین کا خادم محتاج ہے۔ اس طرح مت کرنا، اس طرح پیش آنا کہ ان کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے یا اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہماری کوئی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ استغنا دکھاؤ، بے نیازی دکھاؤ، اور یہ بات صاف کہو کہ بھئی ہم تو آپ کے بھلے کے لیے آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نہیں مانو گے تو آپ کو نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے یہ بات محمد آپ صاف صاف کہہ دیجیے کہ جو چاہے مانے میری بات، جو چاہے انکار کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لب و لہجہ بالکل الگ ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص خلوص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے، درد و غم کی وجہ سے وہ زیادہ توجہ کر رہا ہو، مگر اگر مزاج بگڑا ہوا ہے اس شخص کا جس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے تو وہ کچھ اور مطلب سمجھ سکتا ہے، اور جو کچھ اور مطلب سمجھ سکتا ہے اس کے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ہدایت دی گئی، ان کو جو یہ مزاج سکھایا گیا، تاریخ میں ایسے لاکھوں اللہ کے بندوں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے مغرور لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی بے نیازی اور استغنا کا رویہ اختیار کیا۔ اللہ والوں کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ کون کروڑ پتی ہے، کون ارب پتی ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سچا طالب ہے۔ پھٹے پرانے نیچے ہوئے کپڑے پہننے والا ایک مزدور اگر وہ سچی طلب کے ساتھ آیا ہے تو وہ ان اللہ والوں کے ہاں ہزاروں درجے زیادہ قابل عزت ہوتا ہے، قابل توجہ اور التفات ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
ایک بہت عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں. ایک کچی سی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے, فقیروں کی طرح بالکل, اور دنیا بھر سے نہ جانے کہاں کہاں سے اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے بندے ان کے پاس دیوانہ وار آتے تھے. وہ ایک ایسی ہستی تھی کہ مختلف مزاجوں, مختلف مسلکوں, ان سب کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا, تو اس زمانے میں متحدہ جو صوبہ جات کہلاتے تھے, ان کا جو انگریز گورنر تھا, اس نے بھی ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضری کا فیصلہ کیا کہ میں بھی ذرا مل کر آؤں, یہ کون شخص ہے جس کے پاس دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. ان کے جو ساتھ میں لوگ رہتے تھے انہوں نے اطلاع کی کہ حضرت انگریز گورنر آ رہا ہے. کچھ بولے ہی نہیں, کچھ جواب ہی نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد پھر کہا کہ حضرت وہ بس چند منٹ باقی ہیں, تھوڑی دیر میں وہ پہنچ جائے گا. پھر خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. تو کسی نے کہا حضرت وہ لوگ اصل میں نیچے نہیں بیٹھ پاتے ہیں, غالباً ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی کرسی ورسی کہیں سے لائی جائے, وہ رکھی جائے. تو حضرت نے فرمایا وہ جو گھوڑا رکھا ہے نا اس کو الٹ کے رکھ دو. گھوڑا رکھ دیا گیا. صاحب بہادر آئے اور گھوڑے کے اوپر بٹھا دیے گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد صاحب بہادر اجازت لے کر واپس جانے لگے. جتنی دیر بیٹھے رہے حضرت نے اس بندے کی طرف دیکھا بھی نہیں, اور اپنے چاہنے والوں کے سامنے قرآن کا درس دیتے رہے. وہ قرآن مجید کے عاشق تھے اور قرآن بیان کرتے تھے. اتنا روب پڑا اس شخص کے اوپر کہ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا. باہر جا کر اس نے کہا آج مجھے یقین آ گیا, آج میں سمجھ گیا کہ ابھی بھی اس دنیا میں سچے انسان موجود ہیں. ورنہ میں سمجھتا تھا کہ وہ سب ختم ہو چکے, اب دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں بچا. لیکن آج دیکھ لیا میں نے کہ سچے انسان ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت اللہ تعالی نے دی اور صاف فرما دیا کہ ان کے ساتھ بات اس طرح کرو کہ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ حق ہے اور جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے نہ مانے. اس طرح بات کرو, اور صرف اس طرح بات نہ کرو, ان کو بتا دو کہ نہیں مانو گے تو نقصان میرا اور میرے ان ساتھیوں کا نہیں ہوگا, نقصان تمہارا ہوگا. اور کیسا نقصان ہوگا؟ ایسا نقصان ہوگا کہ بھیانک آگ میں جلائے جاؤ گے, کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ تم کو پلائی جائے گی, مٹی کے تیل کا کھولتا ہوا تیچھٹ تم کو پلایا جائے گا, تانبے کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اس وجہ میں بات کرو, یہ باتیں ان کو بتاؤ. اللہ اکبر. اب یہ تو ہوئی قرآن مجید کی ان آیات کی اصل تفسیر. کیا ہے, کس موقع پہ کہا گیا, یہ سمجھ گئے آپ کہ کیا پس منظر ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایت دی جا رہی ہے اور کیوں دی جا رہی ہے. ہمیں اس چیز سے, اس بات سے بہت سبق لینا چاہیے, بہت سبق لینا چاہیے کہ ہم کس کو بڑا آدمی مانتے ہیں.
ہم کسی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کچھ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دم سے کوئی بڑا آدمی آ جائے، کیا کرتے ہیں ہم؟ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص کی، ذکر و دعا کی اہمیت زیادہ ہے یا لال بتی کی اہمیت زیادہ ہے؟ مال و جاہ کی اہمیت زیادہ ہے؟ کیا گھسا ہوا ہے ہمارے اندر؟ یہ ہر شخص جھانک کے دیکھ سکتا ہے. اگر اللہ کی عظمت دل میں ہے تو انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کا تھا، اور اگر دنیا کی عظمت، دنیا کی بڑائی دل میں ہے تو انداز وہ ہوگا جو آج ہم میں سے اکثریت کا ہے. ہم اپنے ہاں گھر میں کوئی دعوت کریں، تقریب ہو، تو آپ خود اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اس میں اول تو ہم غریبوں کو بلاتے نہیں، لیکن اگر دو چار غریبوں کو بلا بھی لیں تو کیا ان کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اس طرح کی جس طرح کی ہم کسی بڑے آدمی کی طرف کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں وہی بیماری ہے جو ان مشرکین مکہ کے دلوں میں، اور ہمارے دلوں کی وہ کیفیت نہیں ہے جو اللہ نے بنائی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مضمون کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ پر ہیں. کہیں فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہیں حضور کی زبان حال سے کہلوایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا. اور سیدنا عبداللہ ابن ام